پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے. آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے, آپ قانون نہیں مانیں گے, تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی زیادتی کر رہی ہے. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں, ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں, اور ایک ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے. ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے. یہ بہت زیادتی ہے. بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے, تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے, گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے, ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں, باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں, ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508, آج جو تازہ رپورٹ ہے 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا. ہماری ٹوٹل کنزمپشن, ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD, باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے, اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا. لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے, یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں, یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں, یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں. ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. ہم یہاں جو ہمارا آپ کی اس ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے. آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں, تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے, یہ کام نہیں کرے گی. اور یہ میں آپ سب کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن ہیں کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے. صرف آپ انتظار کریں, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی. ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے CNG اسٹیشنز بند کر رہے ہیں, ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں, تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو. آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری غیر آئینی کام کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہیں ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں, تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی. کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے. آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے, آپ قانون نہیں مانیں گے, تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے, ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے. یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے. شکریہ. سر اس پہ بات کر لیں نا, CNG پہ بھی بات کر لیں, ان کے لیے چھوڑا, وہ گورنر صاحب کریں گے, گورنر صاحب کے لیے چھوڑا ہے نا CNG. ڈیسائسو میٹر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور معذرت بھی، کیونکہ ہم میٹنگ تھوڑی کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو کے پی کے حوالے سے تھے اور دونوں بڑے الارمنگ ایشوز تھے، جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے غریب طبقہ ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا تھا۔ تو میں اسپیکر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے آج حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا اس ایشو پہ، مجھے بھی دعوت دی، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب بھی صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی کی بات ہوگی، چاہے جو بھی حکومت ہوگا، ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں۔ آج کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ بات کی۔ دیکھیں، دو امپورٹنٹ ایشو ہیں، ایک سی این جی کے حوالے سے اور ایک گندم کی ترسیل کے حوالے سے ہے۔ سی این جی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل جو ہے 158 جو کہتا ہے کہ جس صوبے میں اگر آپ کے پاس ویل ہیں، پہلے اس صوبے کی آپ کنزمپشن اس کو پوری کریں گے، اس کے بعد آپ کسی اور کو دیں گے۔ تو آج ہم اگر کہیں کہ 508 ایم ایف سی ایف ڈی سے ہمیں صرف 30-40 بھی دے دیں، تو وہ بھی ہمیں اگر وفاق نہ دے اور کہے کہ نہیں آپ کو ایک بوند بھی نہیں۔ ایک طرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، تیل کی کمی ہونی چاہیے، پیٹرول زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہو چکی ہیں، تو اس کا سیکنڈ آپشن تو سی این جی ہے، تو آپ سی این جی بھی بند کر دیں گے، تو پھر کیسے وہ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہوگی؟ اور وہ سی این جی کوئی عمرہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک چنگشی ڈرائیور، ایک وین سوزوکی والا وہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو وہ نہیں مل رہی اور نے بند کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے بار بار اس پہ وفاق سے بھی رابطہ کیا اور ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی وفاق کے ساتھ رابطے میں، اور ہم نے یہ مقدمہ، کیونکہ وفاق کی نمائندگی میں کرتا ہوں اور میں نے وفاق کو بار بار اس پہ کہا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام سی این جی ایسوسیشن سارے اس سے سفر کر رہے ہیں، اس سے حکومت سفر نہیں کری بلکہ عام پبلک سفر کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں، آج جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم سستی گیس دے رہے ہیں اپنے ریاست کو، آج ہم پانی دے رہے ہیں، آج ہم پیٹرول دے رہے ہیں، مختلف چیزیں بجلی دے رہے ہیں، ہم مائننگ ملز ہمارے پاس ہے، سیولائزیشن ہمارے پاس ہے، ہم سب کچھ دے رہے ہیں۔ آج 1991 ایکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کا پانی کا شیئر ہے ہمیں نہیں ملا، سندھ کو مل گیا، پنجاب کو مل گیا، بلوچستان کو پہنچنے والا تقریباً پہنچ چکا ہے، سندھ اور پنجاب شاید ایڈیشنل لیول پہ پانی پہ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا 1991 ایکارڈ کا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا۔ تو سی ایم صاحب سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ اس کیس کو وفاق کے ساتھ آپ بھی اٹھائیں، مل کر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے، ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے، پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں عوام سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا یہ ساری چیزیں ریاست کو دے رہا ہے تو آج ریاست ہماری گندم پہ کیوں خاموش ہے؟ ایک غریب آدمی اگر مہنگی روٹی لے رہا ہے تو اس پہ وفاق کیوں خاموش ہے؟ میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ خود اس پہ نوٹس لیں۔ آپ نے ہمیشہ چیزوں پہ بڑی تیزی سے شہباز سپیڈ سے نوٹس لیے، لیکن کے پی کے اس ایشو پہ آپ نے وہ شہباز سپیڈ نہیں دکھائی جو آپ کو دکھانی چاہیے تھی۔ اس پہ شاید آپ کو صحیح بریف نہیں کیا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اپنے منسٹریوں کی طرف سے یا علم ہے، لیکن اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کہیں گے کہ آپ اس شہباز سپیڈ کو ذرا گیئر لگائیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی موجود ہیں، ان کی نمائندگی وہاں پر ہے، تو یہ ہمارا ایک بڑا برننگ ایشو ہے، کیونکہ کل اگر یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر، کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی، اگر ایک غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ اگر غریب بندے کو سی این جی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا۔ تو لہٰذا میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی، ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ بالکل اس پہ فل فور ایکشن لے اور ہمارے صوبے کا جو ایک برننگ ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے۔ یہ بڑے بھائی کا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بڑا بھائی جو ہے وہ